بقید لفظ و بیاں شان مصطفیٰ کم ہے، بقید لفظ و بیاں شان مصطفیٰ کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے۔ زمانہ ان کے اوصاف کیا گنائے گا، کسی کمی کا تصور نہیں یہ کیا کم ہے۔ اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں پہ کہ گنبد خضرا سے فاصلہ کم ہے۔ اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں پہ کہ گنبد خضرا سے رابطہ کم ہے۔ احباب ذی وقار، اگر آج ہم اپنے دلوں کو آقا صلاۃ والسلام کے گنبد خضرا سے جوڑ لیں اور ان کے احکامات کی پابندی اسی طرح کریں جیسے صحابہ نے کی، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو نیچا دکھا سکے۔ اگر آج پستی ہے تو فقط اپنے مرکز سے دوری کی وجہ سے ہے۔ احباب ذی وقار، جہاں کہیں بھی آپ کی نسبت ہے وہاں جڑے رہیں۔ ہمارا کام فقط جڑنا ہے، اور جڑنے کے بعد آقا صلاۃ والسلام کے در سے اللہ تک کی رسائی، پھر انہی کا معاملہ ہے۔ میں دعوت دوں گا جناب محترم و مکرمی دلاور شاہ صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب دلاور شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی نفس ہیں انہوں نے موت کا مزہ چکھنا، مرنے کا ذکر نہیں، موت کا مزہ چکھنے کا ذکر ہے۔ تھوڑی سی مجھے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب چکھنے کا عمل تو اس کے پاس ہے جس کے پاس آ رہے ہیں چکھانے کے لیے، اور ایک وہ ہے جو چکھانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری کے لیے عرض کی گئی ہوگی تو اس کا انداز کیا شاہانہ ہوگا، اور ایک گناہ گار کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسی روح ویسے فرشتے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو چکھنے والی بات ہے اور بھیجنے والی بات ہے، تو ہر ایک کا فلیور جدا جدا ہے۔ جیسے جیسے انسان کو بنایا اس کے لیے فلیور بھی مختلف بنا دیا، تو جس کو رب نے جس طرح سے چکھانا ہوتا ہے اس طرح سے چکھا دیتا ہے، اور وہ چکھ کے اس دنیا سے جنت الفردوس کی طرف جاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں؟ جنت الفردوس کی طرف۔ اور جن کی ڈیوٹیاں پھر زمین پر ہیں دوبارہ سے، ان کے ان خطوں کو جنت بنا دیا ہے، ان کے ان خطوں کو جنت بنا دیا جاتا ہے۔ جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو کہاں پہ نفل پڑھتے ہیں؟ 2 نفل پڑھنے کی حاجیوں کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ مدینہ شریف جائیں تو 2 نفل وہاں پڑھ لیں۔ ریاض الجنہ، کس نے فرمایا انہیں ریاض الجنہ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کہ یہ خطہ جنت کے باغوں میں سے نیچے اتار دیا گیا کہ آپ اگر یہاں تشریف فرمائے تو جنت یہیں آ جاتی ہے، جنت کو یہیں پیش کیا جائے۔ اسی طرح جو آقا علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، وہ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو نیکوکاروں کی یقیناً وہ خطہ جنت، اس کو جنت بنا دیا جاتا ہے اور وہاں آرام فرما ہوتا ہے۔ یہ تو ولیوں کی بات ہے اور ان کی بڑی شان ہے کہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو کس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے اور کس طرح وہ تکمیل اپنی کر کے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے انعام میں انہیں جنت ملتی ہے اور باقی انعامات دیدار الہی ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملتا ہے، یہ انعامات ان کو عطا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اس میں اور غور طلب ہے کہ جب وہ اپنی تکمیل کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی میدان میں کامیابی حاصل کرے تو اسے ایک ایوارڈ ملتا ہے، پھر اس کی خوشی میں ایک دعوت کرتے ہیں، ایک اہتمام کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم عرس مناتے ہیں یہ یہی کرتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کے جھمیلوں سے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے رب کی طرف اور اللہ کے حبیب کی طرف رخ کر کے بیٹھے رہے اور دنیا سے آپ کامیابی سے تشریف لے گئے۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اور غلام ان کی خوشی اس ایوارڈ کی، اس تقسیم اسناد کی میں آ کر ہم صرف شمولیت کرتے ہیں کہ جی آج کے دن ہمارے حضرت صاحب کو یہ ایوارڈ رب کی طرف سے ملا اور ہم ان کی اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے۔ اب آئیے کہ پھر آقا کی جب شان ہو تو غلاموں کو کیا ملتا ہے؟ غلامی کا مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ اصحاب کہف کو پڑھے اور پھر اس کتے پہ ناز کرے۔ اصحاب کہف کے کتے پہ ناز کرے کہ ولیوں کے ساتھ لگ گیا، بیٹھ گیا، واحد کتا ہے جو جنت میں جائے گا، قرآن میں لکھ دیا کہ اس کا ذکر آ گیا۔ نسبت کا یہ اثر ہے۔ اور اسی طرح مالک اگر بہت اچھا ہو نا تو اس کا کتا بھی بہت شاندار ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ جب مالک پالنا جانتا ہو نا تو بڑی خوبصورتی سے نلا دھلا کے اسے پالتا ہے، اور وہ کتا بھی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنا نسلی کتا اور اپنے پیر سے وفا کرے۔ بس وفا کرنا اس کتے کا کام ہے، نبھانا مالک کا کام ہے۔ اور حسرت اتنی سی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں، اس طرح جائیں، اور یہی خواہش ہر غلام کو کرنی چاہیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہو۔ ایک طرف اپنے تصور قائم رکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری جانب حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف فرما ہو، حضرت عثمان غنی تشریف فرما ہو، سلسلے کے تمام لڑی کے لوگ موجود ہوں، اور سامنے پیر و مرشد تشریف فرما ہوں، اور کتا باہر بیٹھا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کتے کو جو تمہارے ساتھ ہے اسے یہ اجازت ہے کہ آگے آ جائے، تمہارا پالا ہوا کتا ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور اس کے صلے میں یہ تو بڑے بزرگوں کی شان ہے، ہماری تو کیا اوقات ہے۔ تو ہمیں اس شان کے صلے میں جو شعر ملا وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ جو شعر تھا کہ کون موت آئے گی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو جی کے جا نہ سکا، دھیان سے سنیے گا، جی کے جا نہ سکا، مر کے کدھر جاؤں گا؟ مشت ہوں ساق کی قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ وما علینا البلاغ۔